السلام علیکم سامعین 26 جماعت ثانیہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے 29 جنوری ہے۔ عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ لیا ہے کہ 7 مارچ تک اب کسی بھی چینل پر اتر پردیش کے بارے میں ایگزیٹ پول نہیں دکھایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ فیصلہ دیر سے لیا گیا ہے اور سماجوادی پارٹی چیف اکھلیش یادو نے اس پر کافی دن پہلا بھاری بھرکم اعتراض کیا تھا۔ ادھر ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے آج مظفر نگر میں کہا کہ اگر اکھلیش سماجوادی پارٹی سرکار چنتے ہو تو اس سے پہلے 2013 کو یاد کر لینا۔ وزیر داخلہ نے یہ نہیں بتایا کہ جن لوگوں نے فرقہ وارانہ فساد کرایا تھا، جن پر مقدمات قائم تھے، ان کے مقدمے کس نے واپس لیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یوگی سرکار نے مقدمات واپس لیے ہیں، ان کا کوئی ذکر امت شاہ نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ادھر ریاست اتراکھنڈ کے ضلع چمولی کے گاؤں مان متی سے خبر آئی ہے کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا ہے اور پولیس نے کلم رام نامی 27 سالہ بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کی نومینیشن کے نامزدگی والے کاغذات درست پائے گئے ہیں، ان کو آج ضلع افسر نے تسلیم کر لیا ہے۔ پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ عبداللہ اعظم کے کاغذات رد ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع متھرا میں گاؤں کے پردھان کو بائک سوار بدماشوں نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے اور بدماش بائک پر بیٹھ کر ہتھیار ہوا میں لہراتے ہوئے بھاگ گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج جو امت شاہ کہہ رہے تھے کہ یوگی سرکار میں بدماش بھاگ گئے ہیں، ایسا ہو گیا ہے، وہ سب کہاں گئے ہیں؟ متھرا میں آج پھر قتل ہو گیا اور گاؤں کے پردھان کا قتل ہوا ہے۔ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں نامعلوم لوگوں نے ایک سپاہی کو گولی مار کر موت کی نیند سلا دیا ہے۔ سپاہی کی پہچان علی محمد کے طور پر ہوئی ہے۔ غیر ملکی خبر سن لیتے ہیں، یہ ایک ہی خبر ہے جو بہت اہم خبر ہے۔ شام اور عراق کی جیلوں میں ہزاروں بچے قید ہیں، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ شام کی غوران جیل میں داعش کا حملہ ایک ہفتے تک جاری رہا ہے۔ شدید لڑائی کے بعد حملہ تو ناکام بنا دیا گیا ہے، مگر اس حملے میں ایک قیدی بچے کی جانب سے کچھ پیغامات بھیجے گئے ہیں جن سے پتہ چلا ہے کہ ہزاروں بچے قید ہیں۔ یہ خبر تھوڑی اور تفصیل سے سن لیں۔ ان بچوں کا مستقبل ابھی غیر یقینی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں کے رہنے والے یہ بچے ہیں، ان ملکوں نے ان بچوں کو لینے سے انکار کر دیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال مشرق وسطیٰ کی ترجمان جولیٹ ٹوما نے صحافی کو بتایا کہ غوران جیل میں قید تقریباً 800 بچے ہیں جو بڑوں کی گنجان آباد جیل میں قید ہیں اور موجودہ حملے نے ان کے لیے حالات مزید ناسازگار کر دی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حملے میں کئی بچے بھی موت کے منہ میں چلے گئے ہیں جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کو ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے ملنے والے جیل کے اندر سے بھیجے گئے 17 سالہ آسٹریلین شہری کے وائس نوٹس میں، یعنی آواز والے پیغام میں کہا ہے کہ وہ مدد کے لیے پیغام بھیج رہا ہے، اسے مدد چاہیے۔ اس بچے کے مطابق اس کے سر پر چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ اس بچے کے پیغامات میں یہ بھی سنا جا سکتا ہے کہ حملے میں اس کے دوست مارے گئے ہیں اور اس نے 8 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کی لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچے کون ہیں اور شام اور عراق کی جیلوں میں کیا کر رہے ہیں؟ ان میں بہت سے بچے ایسے ہیں جنہیں ان کے والدین 2014 میں خود ساختہ قائم کی گئی دولت اسلامیہ میں رہنے کے لیے مختلف ممالک سے اپنے ساتھ لے آئے تھے، جبکہ بعض والدین کی یہاں آنے کے بعد وہ بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان میں سے بہت سے بچے داعش کے تحت چلنے والے اسکولز میں تربیت حاصل کرتے رہے ہیں۔ کمسن بچوں کو تربیت حرب لڑائی کی ٹریننگ دینا خود کش حملے ہیں، ایسے ویڈیو ان کے سامنے آئی ہیں۔ داعش کی جانب سے قید کیے جانے والوں کا سر قلم کرتے ہوئے یا گولیاں چلاتے ہوئے بچوں کو دیکھا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی کارکن لیٹا ٹیلر کے مطابق برسوں سے قید ان بچوں کے بارے میں یہ بھی طے نہیں ہو پایا کہ آیا انہیں داعش کی جانب سے ٹریننگ دی بھی گئی تھی یا نہیں، یا انہوں نے کوئی جرم کیا بھی تھا یا نہیں۔ یہ بچے دراصل اب تک ان جیلوں میں قید ہیں کیونکہ ان کی حکومتیں انہیں واپس لینے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ حکام کی جانب سے متعدد مرتبہ متعلقہ ملکوں کی حکومتوں سے اپنے شہریوں کو واپس بلانے کی درخواست کی جا چکی ہے، مگر یہ حکومتیں ان کی واپسی اور بحالی میں دلچسپی لینے کے بجائے انہیں اپنے ملک کے لیے بھی خطرہ سمجھتی ہیں۔ اطلاعات میں یہ بتایا جا رہا ہے، جو بہت اندوناک اطلاع ہے، کہ مختلف سماج کے یہ 27,000 بچے ہیں جو الہول کیمپ میں اپنے خاندانوں کے ساتھ مقید ہیں، قید میں ہیں۔ ان بچوں کی نہ تعلیم کا انتظام ہے، نہ انہیں بنیادی سہولیات میسر ہیں، نہ ان کے لیے کھیلنے کودنے کی جگہ ہے، اور بظاہر ایسا نظر بھی نہیں آتا کہ دنیا کو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے بارے میں کوئی دلچسپی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بچے کون ہیں؟ ظاہر سی بات بچے مسلم سے ہیں، قید مسلمانوں کی ہے، ملک مسلمانوں کے ہیں، 50 سے زیادہ مسلم ملک ہیں۔ ان 27,000 بچوں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کی تعلیم کے لیے، کوئی ان کی ٹریننگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک المیہ ہے اور ایک بڑا سوال ہے۔